دیکھیں عزیز، ان اللہ معنا، میں اپنا موقف بیان کرتا ہوں پھر آپ اپنا موقف بیان کریں ان اللہ معنا کے متعلق. دیکھیں اللہ کی معیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک معیت جو ہے وہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ هُوَ مَعَكُمْ، جہاں بھی ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے آپ مومن ہیں کافر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان اچھا آدمی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسة هو الا هو سادسهم، پانچ آدمی سرگوشی کریں چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکبر ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اس سے کم دو آدمی ہوں تو تیسرا اللہ ہے، چار آدمی ہوں تو پانچواں اللہ ہے، اسی طرح زیادہ آدمی 1000 آدمی بھی ہوں تو اللہ وہاں پر بھی ہے. جہاں پر بھی ہوں، آسمان زمین فرق نہیں کرتا، زمین کے نیچے چلے جائیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ ایک معیت عامہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے. قرآن مجید سورہ حدید میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی ہوں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس میں فرق نہیں کرتا آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، زندیق ہیں، آپ اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے قبضے طاقت سے کہیں آپ نہیں جا سکتے. یہ ایک معیت عامہ ہے. ایک معیت خاصہ ہے. وہ معیت خاصہ کیا ہے؟ وہ معیت خاصہ ہے وہ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت جو ہے مؤمنین کے ساتھ ہے، اللہ کی مغفرت مؤمنین کے ساتھ ہے، اللہ کا احسان اہل تقوی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ایمان کی شرط ہے، عمل صالح کی شرط ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ابو بکر اس میں شامل ہے یا ابو بکر شامل نہیں ہے؟ اس میں معنا سے کیا مراد ہے؟ اگر معنا سے مراد معیت عامہ ہے تو اس میں تو ابو بکر کی کوئی تعریف ہی نہیں، وہ تو اللہ ہر جگہ ہے. لیکن اس سے مراد معیت عامہ نہیں ہے، معیت خاصہ ہے. وہ خاص معیت کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی تائید، اللہ کا احسان، اللہ کا نظر لطف، نظر کرم. تو اگر مراد یہ ہے، لیکن اس میں سے ابو بکر محروم ہے. وہ کیوں ابو بکر محروم ہے؟ کیونکہ اس کی خود شہادت دے رہا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. اس کے بعد والا جو فقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینہ نازل کی ہے اور اس کی تائید کی ہے ان ملائکہ کے ساتھ جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی غیب کے ملائکہ، غیب کے لشکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کیا. تو واضح بات ہے میرے عزیز. میرے محترم بھائی جناب خلیل احمد علامہ صاحب اور جماعت مخالفین کے علماء کہتے ہیں اس پر جس پر سکینہ نازل ہوئی ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. لیکن ہمارے پاس دلیل، واضح دلیل ہے، قرآن کی آیت واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، جس کی تائید ملائکہ سے ہوئی ہے وہی ہے جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ملائکہ سے نہیں ہوئی اور ابو بکر کی ہوئی تو یہ کفر واضح ہے. لیکن اگر یہ قبول کرتے ہیں کہ جس کی تائید ہوئی ہے ملائکہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو قرآن کی واضح آیت ہے کہ اگر نبی کی تائید ہوئی ہے ملائکہ سے تو انہی کی بھی کیا ہوئی ہے؟ انہی پہ سکینہ نازل ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے آیات آپ ملاحظہ فرمائیں. اسی سورہ توبہ میں آیہ نمبر 26، اس آیہ سے پہلے 15 آیہ پہلے 14 آیہ پہلے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. سورہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یوم حنین جب آپ لوگ اپنی کثرت کے ساتھ، صحابہ کرام اپنی کثرت کی وجہ سے، عدد کی وجہ سے مغرور ہو گئے تھے، تو آپ کی کثرت نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، زمین آپ کے لیے تنگ ہو گیا تھا، یہ زمین جو بہت واسع ہے، اور پھر آپ نے دشمن کی طرف پشت کیا اور سب صحابہ کرام بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی آرامش، اپنا سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مؤمنین جو بھاگے نہیں تھے ان پہ نازل کیا ہے. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. یہ آپ مانا اپنی طرف سے کیوں یہ مانا آپ غلط کر رہے ہیں؟ جو بھاگے نہیں تھے یہ مانا کدھر سے کیا آپ نے؟ اس لیے کہ جو لوگ بھاگے تھے ان پہ سکینہ نازل نہیں ہوئی نا میرے بھائی اپنے خیال درمیان. بھائی صحابہ دو قسم کے نا، صحابہ کی اکثریت تو بھاگ گئے، اگر بھاگے تو سکینہ کے دو قسمیں نہیں ہے، صحابہ کی صرف ایک قسم ہے، باقی منافقین ہے. او بھائی وہ منافقین، چلے منافقین بھاگ گئے تھے نا، منافقین بھاگ گئے تھے نا جنگ سے. او بھائی بھاگ گئے تھے نہیں بھاگے تھے؟
ثم ولیتم عبداللہ مدبرین. بن ابی جنگ یہ اور اس بھائی جگہ پر جو یہاں پر میں بات سنیں میں کہہ رہا ہوں صحابہ یہ جو بھائی جگہ ہے، آپ میری بات تو سنیں. یہ ثم ولیتم مدبرین اس سے مراد صحابہ ہیں. یہ وقتی طور پر ان کا اچانک حملہ ہونے سے چند منٹوں کے لیے صحابہ نہیں، جنگ وہاں ہونے کے پر بعد پشت دے گئے. آپ بات سنیں جنگ ہونے کے بعد بھاگ گئے اب تھے. اگلی آیت نہ آگے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. سب ایمان والے جتنے صحابہ وہاں پر وقتی طور پہ شکست ہو کے دوڑے تھے پھر واپس آ گئے. نہیں بھائی صاحب، جو لوگ بھاگے تھے ان پہ سکینہ نازل نہیں ہوئی. اگر وہ بھاگے، اگر سکینہ نازل ہوتی اسی بات پہ کہ وہ نہ بھاگیں. بھائی اگر بھاگ گئے تو سکینہ کیسے نازل ہوئی گئی؟ وہ بھاگے کے میدان چھوڑ گئے. وہاں پہ 4-5 کے علاوہ سب بھاگ گئے تھے. 4-5 کے علاوہ سب بھاگ گئے تھے، اور ان میں آپ کے پیارے صحابہ بھی شامل ہیں اس میں. یہ کہاں لکھا ہے کہ 4-5 کے علاوہ سب بھاگ گئے؟ میرا موضوع یہ نہیں ہے. میں یہ آپ کی کتب میں موجود ہے لیکن موضوع نہیں ہے. یہ موضوع نہیں ہے لیکن آپ کمزور بات کر رہے ہیں. دلیل اور ضعیف او بھائی اب وہ میرے لیے اہم نہیں ہے فی الحال. وہ میرا موضوع نہیں ہے. غزوہ حنین میرا موضوع نہیں ہے. میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہ وہاں علی المؤمنین سے مراد سب صحابہ ہیں. سن لو بات یہ ہے کہ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی آرامش، اپنا سکینہ نازل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مؤمنین پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سکینت ہے، کبھی انہوں نے ان سے سکینہ کبھی چھینی نہیں گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہدایت ہیں، کبھی وہ ہدایت سے فاقد نہیں ہوئے. جیسے وہ سورہ فاتحہ میں روز وہ کئی دفعہ پڑھتے تھے نا. نمازیں تو ان کی کئی ہیں، 5 واجب نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، پھر اس کے علاوہ اتنے مستحب نمازیں پڑھتے تھے کہ بے حساب. تو اس میں سے ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اس کا مطلب یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکینہ کے حامل تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کی سکینہ کو مزید بڑھا دیا. اللہ نے نازل کیا اور مؤمنین پہ نازل کیا. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکریں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہیں موجود ہیں، مؤمنین ساتھ ہیں، تو سکینہ جب نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مؤمنین کو محروم نہیں رکھتا. جیسے سورہ مبارکہ فتح میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. اللہ تعالیٰ مؤمنین کے دلوں میں سکینہ نازل کرتا ہے تاکہ ان کی ایمان بڑھ جائے، ایمان مزید قوی ہو جائے، ایمان مزید مضبوط ہو جائے. سورہ مبارکہ فتح میں پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین، وہ مؤمن حضرات، منافقین کی بات نہیں، جنہوں نے سچا وعدہ کیا پیغمبر سے، عہد کیا بیعت رضوان میں، اور پھر بیعت رضوان کے وعدے کو خیبر میں جا کے نہیں توڑا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور اللہ نے ان کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، ان پہ سکینہ نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ اگر مؤمن کہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سکینے سے محروم نہیں رکھتا، اس پہ سکینہ نازل فرماتا ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ فتح میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تعالیٰ رسول پہ جب سکینہ نازل کرتا ہے، مومن اگر ساتھ ہے اس کو محروم نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں عطا کرنے سے کمی پیش نہیں آتی. بھائی اللہ نے اگر جتنا سکینہ دے، ایمان دے، علم دے، اس کے خزانے میں کمی پیش نہیں آتی. اللہ بخیل نہیں ہے. اگر جو آدمی ہے، بندہ ہے، عبد ہے، وہ مستحق ہے سکینے کے عطا کا، اللہ دے دیتا ہے. لیکن بات ہو رہی ہے کہاں کی؟ بات ہو رہی ہے آیے غار کی. آیے غار میں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا اس لفظ ہمارا میں ابو بکر بھی شامل ہے؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر شامل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک وجہ لا تحزن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مذاق اڑایا، پہلی بات. دوسری فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا، ابو بکر محروم رہا. حالانکہ قرآنی قاعدہ ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، اگر کوئی مومن ساتھ ہے تو اس پہ بھی نازل ہوتا ہے. کیونکہ سکینہ وحی توڑی ہے کہ وہ مومن اس سے نبی بن جاتا ہے. نہیں، سکینہ یعنی اللہ کی جانب سے ایک اطمینان قلب، ایک آرامش. یہ قرآن میں کئی مقامات پر ہیں، میں نے دکھا دیا آپ کو. قرآن میں کئی ایسا نہیں ہے کہ اگر مومن ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نبی پہ نازل کرتا ہے، مومن کو محروم رکھتا ہے. اللہ بخیل ہے؟ اللہ بخیل نہیں ہے. تو یہاں پہ ثابت ہوا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. اس معنا سے مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر نہیں. یا اس ان اللہ ایک اور احتمال بھی ہے، ان اللہ معنا سے مراد علی علیہ السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
کیونکہ اس وقت سب ہاں سن لو ہنسنے کی بات نہیں ہے، اس وقت ہجرت بستر موت پہ کون سوئے ہیں؟ علی علیہ السلام سوئے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سوئے ہیں۔ ابو بکر خوش ہو رہا ہے کہ علی علیہ السلام ادھر قتل ہو جائیں گے، کم از کم وہ تو قتل ہو جائیں گے نا، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا لا تحزن تو غم زدہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ اور میرے بھائی علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بہت بڑی تحریف ہے قرآن کے اندر، تحریف ہے، نہیں ہے تحریف نہیں ہے۔ اگر معنا میں ابو بکر شامل ہوتا تو مجھے جواب دے دو ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اگر تم کہتے ہیں ابو بکر پہ نازل ہوا تو مجھے بتاؤ، تو مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ملائکہ کا لشکر وہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوا؟ اگر ملائکہ کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے نازل ہوا ہے تو سکینہ بھی نبی پہ نازل ہوا ہے، کیونکہ مرجع ضمیر سب کا ایک ہے۔ بسم اللہ آپ سنیں، ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب آپ نے کہا نا کہ ان اللہ معنا، اب اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی معیت میں اپنے ساتھ شامل کیا ہے، کیسے شامل کیا؟ تم پہلے ثابت کرو شامل کیا نا، تم پہلے ثابت کرو، پہلے بولو شامل کیا، ایسے ہی شامل کیا؟ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ لصاحبی، آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ لصاحبی سے مراد ابو بکر صدیق ہے، ہماری تفسیر کی تفسیروں میں بھی لکھا ہے۔ جب یہ آپ نے مان لیا تو اب ان اللہ معنا، نہ غم کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اب اس میں ابو بکر شامل ہیں، آپ زیادہ نہیں ہے کیونکہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، تو مطلب پتہ چلا کہ ابو بکر اللہ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے۔ جب بارش نازل ہوتی ہے تو ایک بندے پہ اترتی ہے یا سب پہ اترتی ہے؟ میرے سوال کا جواب دیں۔ بارش کی بات نہیں ہو رہی ہے، سکینہ کی بات ہو رہی ہے۔ سکینہ جب نازل ہوتا ہے، سکینہ جب نازل ہوتا ہے تو صرف مومن پہ نازل ہوتا ہے، کافر پہ نہیں نازل ہوتا۔ نہ تو یہاں اس آیت کے اندر سے آپ کیسے کفر ثابت کریں گے؟ ثابت کریں نا، دیکھیں نا، میں نے بتایا نا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس کی تقویت تو تائید کی ہے غیبی ملائکہ آسمانی لشکروں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر پہ، اور میں نے آپ کو آیات دکھا دی کہ جب بھی سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے، اگر مومن ساتھ ہے تو مومن پہ بھی نازل ہوتا ہے۔ یہاں غار میں ابو بکر ساتھ ہے لیکن سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے، تو پتہ چلے ابو بکر غیر مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوا، آپ سنیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوا ہے تو لازمی اور یقینی بات ہے کہ ابو بکر پر بھی سکینہ نازل ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ثابت کرو، آیا سے ثابت، آیا کیوں نہیں کہہ رہا؟ آپ نے خود اقرار کیا کہ ان اللہ واسع علیم، اللہ کے ذات کے اندر بڑی وسعت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جب سکینہ نازل تو وہ یہ نہیں بند چیز ہے، ایک ساتھ نہیں اترے گا۔ اب ابو بکر پہ جب نبی علیہ السلام صدیق اکبر لازمی سکینہ، اور تو قرآن کیوں نہیں؟ قرآن سے ثابت کرو، قرآن تو کہہ رہا ہے ایک پہ نازل ہوا ہے، دو پہ نازل نہیں ہونا، قرآن کہہ رہا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا۔ ثابت کرو، میں ثابت کرتا ہوں، علیہ کی ضمیر، ایک منٹ، آپ کی کنیکشن نیٹ ضعیف ہے، آپ کی آواز صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ نے نازل کیا اپنے صاحب ہی کی جو زمین، صاحب ہی رہے، یہ لوٹ اس کی زمین صاحب ہی ہے، صاحب ہی۔ اب دوبارہ بولیں بھائی، ایک منٹ کے لیے آپ کی آواز جو ہے رک رہی ہے، اب جی آپ دوبارہ بہتر ہوگی، بسم اللہ کریں۔ فانزل اللہ علیہ سکینتہ علیہ، آپ کی آواز رک رہی ہے یا خود رک رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہلو علامہ صاحب، آواز آپ کی کٹ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے، ابھی آپ بات کریں، ابھی آ رہی ہے جی۔ انزل اللہ سکینتہ علیہ، جی یہ کی جو زمین، ایک احتمال یہ صاحب ہی کی طرف، صاحب ہی کی طرف کیوں جائے بھائی؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ کال کاٹ کے، علامہ صاحب آپ کال کاٹ کے دوبارہ کال کریں، ایک منٹ، کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ کال کریں تو کنیکشن بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ فوراً کال کریں دوبارہ اسی نمبر پر۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بسم اللہ کریں. جی فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جی جی یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی اور پھر آپ کی برکت سے ابو بکر کو اس سے حصہ عطا فرمایا. ایک احتمال کیا ترجمہ، صحیح ترجمہ کریں. علی ایمانداری سے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جس طرح اللہ نے قرآن نازل کیا اسی طرح ترجمہ کرو. فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اس کا ایک احتمال یہ ہے نا، میں نے بتایا بات کٹ گئی تھی درمیان میں کہ علیہ کی جو ضمیر ہے یہ راجع ہو رہی ہے صاحب ہی کی طرف. صاحب کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. تو ابو بکر پہ سکینہ نازل ہو گئی. سکینہ پر نبی علیہ السلام پر تو سکینہ پہلے سے نازل تھا، پہلے سے نازل شدہ تھا، اس لیے تو نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے تھے. حنین میں کیوں نبی پہ ادھر بھی پہلے سے سکینہ تھا، پھر بھی نازل ہوا. سورہ فتح میں نازل ہوا، پہلے سے تھا سکینہ نازل ہوا. تو یہ تو سکینہ مطلب پہلے سے ہو اگر تو دوبارہ آنے سے کوئی حرج تو نہیں ہوتا نا. تو یہی عرض کر رہا ہے نا کہ سکینہ پہلے سے ہے تو دوبارہ بھی نازل ہوتا ہے، نبی پہ نازل ہوتا ہے، مزید سکینہ نازل ہوتا ہے. جی لیکن جیسے آپ اپنا احتمال کھینچ کے بیان کر رہے ہیں کہ معنا سے مراد حضرت علی ہے، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ احتمال صحیح، یہ مفسرین نے لکھا ہے یہ احتمال اپنی تفسیروں کے اندر کہ سکینۃ علیہ کے ایک ضمیر راجع ہو رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. کیسے؟ اور دوسری بات یہ سکینہ سے مراد دوسرا معنی سنیں کہ سکینہ سے مراد طمانینت ہے، اور یہ ایک خاص چیز کا نام ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہوتی ہیں، نور، قوت اور روح. نور سے مراد یہ کہ دل منور ہو جاتا ہے، دلائل ایمان اور حقائق ایقان اس پر منکشف ہوتے ہیں. اور حق اور باطل پہ کیوں نازل نہیں ہوا نا؟ تو بات یہ ہے کہ ابو بکر پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیسے نازل نہیں ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں دوبارہ. دیکھو اذ یقول لصاحبہ، ضمیر صاحبہ کا ضمیر ہی، ضمیر جو مجرور ہے صاحبہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کس کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں مشہور قول یہ ہے کہ اس کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف راجع ہو رہی ہے. اور نہیں مشہور نہیں ہے، اور کوئی قول ہی نہیں ہے. نہیں اور ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ علیہ کی ضمیر ابو بکر کی طرف راجع ہے. ابن عباس ہیں راوی اس بات کی. وہ آپ کہتے ہیں نا صاحب ہی کا ضمیر کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ تفسیر میں لکھا ہے. اور تفسیر کو چھوڑیں، وہ آپ کی روایت ہے، ہماری روایت نہیں ہے نا، وہ آپ کی روایت ہے. وہ ان روایتوں کو ہم نہیں مانتے. نہیں آپ کی اور ہماری جو روایت کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت نبی پہ نازل نہیں ہوئی، ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے، ہم اس کو میں کیا عرض کروں، ہم اس کو لعنت کریں؟ میں لفظ لعنت استعمال نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں وہ باطل ہے. دیکھیں کوئی روایت یہ نہیں کہتی، کوئی روایت اللہ کی دیکھیں بھائی صاحب، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، سکینہ ایک شخص پہ نازل ہوا ہے. اب یہ ایک شخص کون ہے؟ سکینہ جو اللہ کی رحمت ہے، دونوں پہ نازل نہیں، ایک پہ نازل ہوا. وہ ایک نبی ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، رحمت آپ کس کی امتی ہیں؟ ابو بکر کی امتی ہے، نبی کی امتی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں اللہ کی جو رحمت ہے، ہاں اللہ کی رحمت ہے، نبی پہ نازل نہیں، ابو بکر پہ نازل ہوئی. آپ کو شرم نہیں آتی نبی سے؟ میں نے کب یہ کہا ہے؟ میں نے خود کہہ رہا ہوں، ابھی کہہ رہا ہوں، تو کہہ دو نا نبی پہ نازل ہوئی. میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام پر پہلے سے سکینہ نازل تھی. دیکھو بھائی وہ تو سورہ فتح میں بھی ہے، سورہ کئی سور میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، غزوہ حنین میں، سورہ توبہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ پہلے سے تھی، پھر بھی سکینہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں اس آیت میں سکینہ ایک فرد پہ نازل ہوئی ہے، ایک دونوں پہ نازل نہیں ہوئی ہے، ایک فرد پہ نازل ہوئی ہے. اور وہ فرد وہی ہے جس کی ملائکہ نے تائید کیا. ملائکہ نے کس کی تائید کیا؟ یہ مجھے بتاؤ. شروع میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کی کیا، اب بھی کہتے ہو، اب بھی کہتے ہیں ملائکہ جو ہے ابو بکر کے لیے آئے تھے، نبی کے لیے نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بھی یہی کہتے ہو. وہ کہا تھا شروع میں، آپ نے کہا تھا یاد ہے؟ آپ خاموش ہوگے سنیں گے آپ. جی دیکھیں عربی کلام، عربی کے اندر ہی یہ بات حل ہو جاتی ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھائیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ، فوراً یہ فا تاکید مال وصل کے لیے آتی ہے کہ اسی وقت اللہ نے نازل فرما دی سکینتہ علیہ، اپنی خاص طمانینت ابو بکر صدیق
پر کیوں کہ غم انہیں ہو رہا تھا. نبی علیہ السلام کو تو غم تھا ہی نہیں. نبی علیہ السلام کو تو غم تھا ہی نہیں. جب صدیق اکبر کو غم تھا تو سکینہ بھی اسی پر نازل ہونی تھی نا. تو آپ کا الفاظ ہے نا, ہوتا ہے سکینہ اسی پہ آتی ہے. تو وہاں پہ غم کی وجہ بھی نہیں ہے, غم کی کوئی شرعی وجہ پہ ہے تو نہیں. وہ غم جو ہے نا اس کو غم تو وہ باطل وجہ پہ غم ہے نا. اگر شرعی ہوتا تو اس کو خوف ہوتا. شرعی اگر کوئی فیلنگ ہے تو اس کو خوف ہونا چاہیے تھا. وہ تو اس کا غم وہ تو اس کا غم جو ہے نا, اس کا غم, اس کا حزن اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے دل میں کچھ خرابی ہے, کیونکہ اس کو ڈر ہونا چاہیے تھا نا بھائی صاحب. آپ ابھی ریورس گیئر لگا رہے ہیں. ریورس نہیں, آپ نے ریورس آپ نے لگا دیا. لا تحزن کی طرف آپ چلے گئے نا. اچھا ابھی آپ مجھے بتائیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, جنود کس پہ نازل ہوئے ہیں؟ ملائکہ کس پہ نازل ہوئے ہیں؟ میں اس پر آ رہا ہوں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ, بس فوراً اللہ نے نازل کر دی اپنی خاص سکینہ اور اطمینان علیہ ابو بکر نبی پہ نہیں, ابو بکر پہ. یار شرم کرو یار. نہیں, اللہ کی رحمت نبی پہ نازل نہیں ہوئی, ابو بکر پہ نازل ہو گئی. شرم کریں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, نبی سے حیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی طرف سے اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک پہ نازل ہوئی ہے نا. اگر ابو بکر پہ نازل ہوئی تو نبی پہ نازل نہیں ہوئی, ایک پہ نازل ہوئی. اس کا یہ مطلب کب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ایک پہ نازل ہوئی ہے نا. فانزل اللہ سکینتہ, کس ایک پہ سکینتہ علیہما تو نہیں بولا, علیہ بولا. اللہ نے کیوں علیہما, مشکل ہے علیہما بولنا, وہ علیہما کیوں نہیں بولا بتاؤ؟ نہیں, اللہ نے ان دونوں پہ سکینہ نازل کیا تھا. اللہ نے ان دونوں پہ سکینہ, یہ کون سا مشکل تھا اللہ کے لیے کہنا؟ کیوں نہیں بولا اس طرح؟ جی ہاں. اب دیکھیں نا, یہ دیکھیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے سکون اور اطمینان حاصل تھا. ایک منٹ علامہ صاحب, میں ایک اعلان کروں. عزیزو, جو ایڈ میں نظر آتے ہیں یہاں پہ, جو گالی دیتے ہیں, جو لعنت کرتے ہیں, ان سب کو بین کرو. تمہارا کام یہی ہے یوٹیوب پہ کہ کوئی بھی شخص, ہمارے عزیز بھائی اہل سنت بھائی یہاں پہ جو آتے ہیں, ان کو اگر کوئی گالی دیتا ہے یا صحابہ اکرام کو کوئی گالی دیتا ہے, اس کو فوراً بیان کرو ہمیشہ کے لیے, ان کو نکال دو یہاں سے. یہ پروگرام ہم میزبان ہیں, یہاں پر ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, ہمارے عزیز آئے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. یہ تمہارا کوئی طریقہ کار ہے؟ تم شیعہ ہو, ادھر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کے شیعوں کے پروگرام میں جائیں کہ ان کی کتنی ادب ہے, کتنا احترام ہے. تم ادھر آ کے شروع کرتے ہو, تم نے ایک یوزر نیم لگا دیا, تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے, ادھر بیٹھ کے ہر ایک سے بدتمیزی کرو. بھائی صاحب, کوئی بھی بات کرے نا بغیر ادب کے, کوئی بھی کامنٹ کرے بغیر احترام کے, بالخصوص علامہ صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے, ہمارے مہمان عزیز محترم علامہ خلیل احمد صاحب کی یا ان کے مقدسات کی, ان کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بیان کرو. اور یہ اس بات کی اچھی طرح سے توجہ دو, یہ لوگ جو گالی دے رہے ہیں, جو بدتمیزی کر رہے ہیں, یہ ہمارے دوست نہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں. اور یہ یہاں پہ علمی گفتگو ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی دشمنی نہیں ہو رہی. یہاں پہ ہم پڑوسی ہیں, ہم بھائی ہیں, ہم کلاس فیلو ہیں. ہماری پرورش جو بھی اسکولوں میں جو ہم گئے ہیں, جن محلوں میں ہم رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھی ہمیشہ ہمارے دوست, ہمارے احباب, ہمارے ساتھ چائے پینے والے ہمارے اہل سنت بھائی رہے ہیں. اور اب سب اسی طرح ہے, صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, جتنے شیعہ ہیں پاکستان میں سب کا یہی حال ہے. تو یہاں پہ گالی اور گلوچ کا ماحول نہیں بنائیں پلیز. آپ لوگ احترام کے ساتھ بات کریں. جی بسم اللہ کریں قبلہ صاحب. جی بہت اچھی بات. اب دیکھیں نا, اس میں احتمالات ہیں نا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ علیہ کی, آپ میری بات سنیں, علیہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو رہی ہے. اب بات پوری سنیں کہ اللہ نے سکینہ نازل فرمائی نبی علیہ السلام پر. اچھا ٹھیک ہے, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ. اب میری بات سنیں. اب طبعیت کے اندر جیسے قرآن میں اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں, وہ اس کا خطاب مردوں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا, بات سننا ہے, اے ایمان والو نماز پڑھو, روزہ رکھو. کہیں بھی عورت کا ذکر نہیں ہے, لیکن تابع ہونے میں عورت بھی داخل ہے کہ نہیں طبعیت میں؟ اس میں شامل ہے, اس میں شامل ہے. اس میں بھی طبعیت کے اندر ابو بکر شامل ہیں کہ جب سکینہ نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے تو لازمی اور یقینی بات ہے کہ جس کی گود میں نبی علیہ السلام سر رکھ کے سو رہے ہیں ابو بکر کی گود کے اندر, تو ادھر ان پر بھی سکینہ نازل ہو رہی ہے. اچھا اب جواب سنو گے. اب میری بات سنیں. اب جب طبعیت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں نا, آدم علیہ السلام کی جب توبہ کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں اتار دیا تھا جنت سے, تو قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب اس میں آئیں گے, پوائنٹ بہت بڑا پوائنٹ ہے, علم میں آپ کا بھی اضافہ ہوگا.
کہ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھی اور مجھ سے توبہ کی، فتاب علیہ، پس اللہ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے. اب علیہ کی ضمیر صرف آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہو رہی ہے، حضرت حوا داخل ہیں کہ نہیں؟ نہیں داخل. اب بتائیں. نہیں کیوں داخل نہیں ہے؟ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی. نہیں، یہاں پہ ہوا کا ذکر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہاں پہ ان کا ذکر ہے، وہاں پہ ان کا ذکر ہے، بھلے وہاں پہ ان کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ ذکر نہیں ہے ہوا کا. ہاں جی، وہ آپ بنا رہے ہیں. اس ذکر کی تبعیت میں آپ نہیں، وہ تبعیت آپ بنا رہے ہیں. خود اقرار کیا، آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ جہاں مردوں کو حکم ہے عورتیں اس کی طبیعت نہیں. وہ میں اس کا جواب دے دوں گا، میں اس کا جواب دے دوں گا. وہ آ رہا ہے. اب بات سنیں. اب یہاں پر آپ خواہ مخواہ زور لگا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت سے نہیں نکال سکتے. وہ داخل ہیں کہ سکینہ، جب انہوں نے فرمایا کہ غم نہ کھائیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، سکینہ ان پہ نازل ہوئی اور اللہ نے ان کی تائید کی. یعنی تائید جب نبی علیہ السلام کی تو ظاہری بات ہے ابو بکر کی بھی تائید تھی اسی لشکر کے ساتھ جو نظر نہیں آ رہا تھا. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو نیچے کر دیا، پست کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا ہی کلمہ بلند رہے گا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. اب ایک آیت یہ ہو گئی. نہیں، اب دوسری آیت سے پہلے آپ جواب دے دیں. آپ جواب دے دیں نا، پھر میں آپ کا جواب سنوں گا. آپ یہ میرا ایک آیت صرف دیکھ لیں. دوسرے آیت سے پہلے تو اس آیت ختم ہو جائے نا، اس آیت پہ بات ختم ہو جائے، پھر دوسرے آیت پہ بات کرتے ہیں نا. دیکھیں آپ کے میں نے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے نا، جو باتیں ابھی مجھے میں آپ کے باتوں کا جواب دے دوں نا. میں آپ نے جو ابھی جملات فرمائے میں ان کا جواب دے دوں. پھر اس کے بعد میں اگلی آیت پیش کرتا ہوں. اوکے. پھر اس کے بعد سورہ حجرات ہے نا، اس کے بعد سورہ حجرات ہے، آپ نے وعدہ بھی کیا. ہاں تو میرے محترم ناظرین، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یہ کہتے ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ ابو بکر ہے، یعنی اللہ کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ابو بکر پہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات اس لیے باطل ہے کہ اس کے ماں بعد آپ دیکھیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، جس شخص پہ جنود نازل ہوئے، ملائکہ نصرت کے لیے نازل ہوئے، وہی وہ شخص ہے جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے. تو ان کا جو پہلا احتمال ہے وہ بہت ہی باطل ہے. اس دلیل کے بنا پر، اور اس دلیل کے بنا پر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اس سے پہلے والا بھی جو ضمیر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. صاحب ہی، یہ ضمیر جس کو مجرور کہتے ہیں، صاحب مضاف ہے، مضاف الیہ ہا ہے، ہا مضاف الیہ، وہ ضمیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے یہ ضمیر سکینتہ، اللہ کی سکینہ علیہ، یہ ضمیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وأیدہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ پورا سیاق ہے آیا کا. تو یہ واضح ہے. دوسری دلیل کہ یہ ابو بکر پہ نازل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا. یہ اس کا کوئی قائل، یہ اگر کوئی اپنی زبان پہ اس پہ اعتراف دے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ کفرانہ الفاظ ہیں واقعاً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہ ہو اللہ کی رحمت اور ابو بکر پہ نازل ہو. یہ سوائے تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی باطل بات ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ احتمال یہ ہے کہ سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اور تائید بھی نبی کی ہوئی، اور تبعیت میں ابو بکر پہ بھی نازل ہوا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا بھائی، یہ آپ کی تعویل ہے، آپ قرآن میں اضافہ کر رہے ہیں. قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے جو مثال دی یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں جو مختلف مقامات ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ نساء اور عورتیں اس میں تبعیت میں شامل ہیں، اس میں ملفوظ میں شامل ہیں، یعنی اصل خطاب میں شامل ہیں. کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، اس سے مراد صرف مرد نہیں ہوتے. قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ان النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس سے یہاں پہ لفظ مؤمنین، اس لفظ مؤمنین سے مرد مراد نہیں ہے. جیسے وکانت من القانتین، حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وکانت من القانتین. سورہ تحریم میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين. حضرت مریم کن میں سے تھی؟ قانتین، قانتات نہیں کہا اللہ تعالیٰ، قانتین میں سے تھی. یہ لفظ قانتین جو ہے اس سے مراد مرد نہیں ہے. جتنے بھی قنوت سے مراد، عربی زبان میں قنوت سے مراد طاعت ہے. قانت یعنی طاعت گزار، قانتین طاعت گزار. یہ لفظی
یہ لفظ بظاہر مذکر ہے لیکن یہ جو ہے جنس سے آ رہی ہے، اس میں مرد عورت نہیں ہے، جتنے بھی طاعت گزار لوگ ہیں چاہے مرد چاہے عورت، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ اصل خطاب مردوں کے لیے، صفات مردوں کے لیے، لیکن طبعیت میں کوئی شامل، ہم اس بات کو نہیں مانتے. یا ایھا الذین آمنوا، جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مردوں پر روزہ واجب ہے پھر طبعیت میں جا کر عورتوں پہ بھی آ جاتی ہے، نہیں، تم ایمان والوں پر چاہے مرد چاہے عورت. اوکے، تو وہ جو آپ طبیعت کی بات کر رہے ہیں اس بات کو ہم مانتے نہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے خود مان لیا کہ دوسرا احتمال یہ ہے، اور یہ احتمال نہیں ہے بلکہ متعین ہے یہ معنی. اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کو مؤید کیا ہے جنود کے ساتھ، جن جنود کو تم نے نہیں دیکھا، لشکروں کے ساتھ تمہیں نہیں دیکھا. تو اگر ابو بکر یہاں پہ نزول سکینہ میں، نزول رحمت میں شامل ہوتے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، نہ اس سے آیت کا استجع خراب ہوتا، نہ آیت کی جو ہے حسن خراب، کچھ بھی نہیں ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہما، غار میں 2 آدمی ہیں، علیہما کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ نے علیہما نہیں کہا، علیہ کہا. اور افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہم، تمہارے دلوں کو تالا لگ گیا، تو تدبر کریں نا. تدبر کا مطلب یہی ہے کہ ابو بکر پہ نزول سکینہ نہیں ہوا. اور قرآنی پرنسپل میں نے آپ کو بتا دیا قاعدہ کہ جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مؤمنین ہیں، تو اگر نبی پہ سکینہ نازل ہوا ہے تو مؤمنین محروم نہ رہے، ان پر بھی سکینہ نازل ہوا. غار میں 2 آدمی ہیں، ایک پہ سکینہ نازل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پہ نازل نہیں ہوتا. تو پتہ چلا ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کا اور سکینہ کا مستحق نہیں سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی غار میں جو آدمی ہے وہ نبی کا ناصر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نکتہ یہاں پہ بتاؤں کہ یہ آیات جو نازل ہوئے نا، یہ آیات 3 آیات سورہ توبہ میں، یہ سب غزوہ تبوک میں کہ صحابہ جو ہے نصرت نہیں کر رہے تھے، اور نصرت کرنے سے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر آج تم نے یہاں پہ تبوک کے وقت نصرت نہیں کرتے تو اس وقت بھی تم نے نصرت نہیں کیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نکال دیا تو وہ بالکل اس تنہائی کا عالم تھا، غار میں ایک آدمی ساتھ تھا، وہ بھی آدمی ایسا تھا کہ وہ ناصر نہیں تھا، اس وقت اللہ نے مدد کیا تھا. تو یہ آیا جو ہے اس طرح یہ مذمت کے الفاظ ہیں، یہ تعریف کے الفاظ نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ غار میں ایک ہی بندہ تھا وہ بھی ناصر نہیں تھا؟ سبحان اللہ. تو اس کہاں سے نکال دیا؟ یہاں سے لا تحزن سے اور فانزل اللہ سکینتہ علیہ. میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ بتاؤ کہ ابو بکر کی غم کا وجہ کیا ہے، آپ نہیں بتا سکے. میں قربان جاؤں. تو ابھی آپ نے دیکھے نا، ہمیں دیکھے بھائی صاحب، علامہ صاحب، ہمیں پتہ ہے مدح کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالی الصابرین والصادقین والقانتین والقانتات والمستغفرین بالاسحار قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ مدح کے الفاظ ہیں، یہ مدح کے الفاظ ہیں. الصابرون، یہ مدح کے الفاظ قرآن میں بہت ہیں، محسنین ہے، صابرین ہے، قانتین ہے. یہاں پہ ابو بکر کے لیے کوئی مدح کا لفظ ہی نہیں ہے. تدبر کریں تو ابو بکر کے مذمت کے الفاز نکل آ جاتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص نہ ہونا، صابر نہ ہونا. پوری کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ فراست کس کی ہے؟ سمجھداری. سب سے زیادہ سمجھ مخلوقین میں اللہ تعالیٰ کائنات میں تو شمار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ کائنات کا خالق ہے. اللہ کے بعد سب سے عاقل، سب سے بصیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے بعد اللہ سے اس کا قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے بعد نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے بعد نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قیاس ہی نہیں ہے. پیغمبر اور اللہ کا قیاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مخلوقین میں آپ نے جب سوال کیا نا مخلوقات میں تب میں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے بعد. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور سمجھ ساری کائنات سے زیادہ ہے، ساری کائنات سے زیادہ ہے. اللہ نے خود فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. ابو بکر سے زیادہ عقل مند ہے نا، ابو بکر پیغمبر سے زیادہ عقل مند ہے. بات تو سنیں، آپ مجھے بتاؤ، ابو بکر زیادہ عقل مند ہے یا پیغمبر؟ نہیں، ابو بکر زیادہ ہے. مرتے وقت پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا. وہ زیادہ عقل مند ہے نا. نبی دیکھیں غار میں جانے کے لیے ساتھی چنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقل مندی ہے. غار میں جانے کے لیے ساتھی چنتا ہے، اپنے بعد کے لیے امام خلیفہ نہیں چنتا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟
بھائی جان میری بھائی جان بات سنیں بھائی غار میں ساتھی چنتا ہے وہ پورے کائنات سے ابو بکر. ٹھیک ہے جب جا رہے ہیں تو جانشینی کے لیے کیوں نہیں چنا؟ اور ابو بکر جب جا رہے تھے اپنے جانشینی کے لیے عمر کو چنا تو کون زیادہ عقل مند بنا؟ بھائی جان غار کی جان نشینی کے لیے رسول اللہ نے ابو بکر کو چنا ہے. اللہ کے نبی میں نے یہ جو سوال آپ پر کیا نا کائنات میں سب سے زیادہ سمجھ کس کی ہے؟ میں سوال یہ کر رہا ہوں نا سوال یہ کر رہا ہوں سمجھ رسول میری بات سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول میری بات سنیں نا بات سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے راستے کے سفر کے لیے ابو بکر کو چنا اور اپنے پیچھے جو امانتیں رہتی تھیں ان امانتوں کو حضرت علی کے حوالے کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بھائی آپ نے یہ امانتیں صبح لوگوں کے حوالے کر دی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنی امانت محمد رسول اللہ علیہ ابو بکر کے حوالے کی اور نبی علیہ السلام نے اپنی امانتیں وہ تو آپ کے وہ آیت تو نہیں ہے نا وہ آپ کے نقطے ہیں. اب مجھے بتاؤ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عقل مند ان کو مانتے ہیں تو پیغمبر غار میں جانے کے لیے وہ اپنا ہم نشین جو ہے انتخاب کرتے ہیں اور کفار کے جو امانات ہیں پیغمبر نے آپ نے فرمایا نا پیغمبر نے انتخاب کیا نا آپ نے فرمایا پیغمبر نے انتخاب کیا نا. آپ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جانے کے لیے اپنے نشین کو انہوں نے خوب انتخاب فرمایا اور کفار کی جو امانات ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے علی علیہ السلام کو انتخاب کیا. تو میں قربان جاؤں کہ آپ کی عقل کہاں ہے؟ جب یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرنے لگے تھے اور یہ قرآن ہے یہ سنت ہے یہ پوری انسانیت کی ہدایت ہے اس کے لیے کسی امین کو انہوں نے انتخاب نہیں کیا کسی جانشین کو انتخاب نہیں کیا. غار میں 2-3 دن کے لیے جا رہے ہیں ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں پوری دنیا کو یتیم بنا کے جا رہے ہیں قیامت تک اپنا خلیفہ اپنا جانشین کسی کو تعین نہیں کرتے. آج تک لڑائی جاری ہے کہ ان کا خلیفہ جانشین کون ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ کیوں نہیں کیا میں وہ آپ کا اجماع ہے آپ کا اپنا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اجماع نہیں ہے آپ کے علماء خود کہتے ہیں. میری بات سنیں عمر خود کیا فرماتے ہیں عمر صاحب خود بخاری میں فرماتے ہیں ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترك فقد ترك من خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر خود کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. آپ شور نہ کریں. صدیق بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بات سنیں نا آپ پوری بات سنیں